بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، معزز و محترم خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی کی گئی سورہ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا اور چوتھا رکوع، 13ویں پارے کا 15واں اور 16واں رکوع، دونوں رکوع میں کل ملا کر 15 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے رکوع میں 9 اور دوسرے میں 6۔ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر کچھ کلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ پس ان کو ان کے رب نے وحی بھیجی کہ میں ضرور ظالموں کو برباد کر دوں گا اور تم لوگوں کو زمین میں آباد کر دوں گا ان کے بعد۔ یہ انعام ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو اور میری وعید کا خوف کھایا ہو۔ ان سب نے فیصلہ طلب کیا اور برباد ہو گیا ہر ضدی اور سرکش، اس کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور قریب نہیں ہے کہ اس کو نگل سکے، اور اس کو ہر جانب سے موت آئے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد اور سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہو جس کو سخت آندھی طوفان میں ہوا لے اڑے۔ وہ لوگ اپنے اعمال پر کچھ بھی قابو نہیں پائیں گے، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو برحق، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بس ان کے کمزور لوگ ان کے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی پیچھے چلا کرتے تھے، کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دے دیتے۔ اب ہم پر برابر ہے کہ ہم چیخ و پکار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جس وقت فیصلے تمام ہو چکیں گے شیطان کہے گا، یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ خلافی کیا، اور میرا تو تم پر کچھ بھی قابو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو بلایا، بس تم نے میری بات مان لیا۔
سو تم مجھ کو ملامت مت کرو بلکہ خود ہی کو ملامت کرو۔ میں تمہاری کچھ بھی پکار سننے والا نہیں ہوں اور نہ ہی تم میری پکار سننے والے ہو۔ میں تو اب اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم جو مجھ کو شریک سمجھتے تھے اس سے پہلے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کی اجازت سے اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا سلام ہوگا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی پاکیزہ کلمے کی؟ جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہ ہر آن اپنا پھل دیتا ہی رہتا ہے اب اس کے رب کی اجازت سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور گندے کلمے کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، جس کو کوئی زمین میں مضبوطی اور قرار نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو مضبوطی سے جمائے رکھتے ہیں، مضبوط بات کے ذریعے سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ پورے دونوں رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ ابتدائی آیات میں کفار و مشرکین کی ضد اور ہٹ دھرمی بتائی جا رہی ہے۔ جب انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام نے ان کو توحید کی دعوت پیش کی، دلائل سے یہ بات سمجھائی کہ معبود اور عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت ہو ہی نہیں سکتا، تو ایک تو ضد اور ہٹ دھرمی یہ کیا انہوں نے کہ انکار کر دیا، صاف طور پر انکار کر دیا۔ اب ان کی دوسری جرات بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ نبی اور رسول کو انہوں نے دھمکی دیا کہ ہم تم کو اپنی زمین میں رہنے نہیں دیں گے، ہکال دیں گے، یہاں سے ضرور تم کو نکال دیں گے، ورنہ تم اپنے دین پر لوٹ آؤ۔ اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ قوم کی سختیوں سے مجبور ہو کر انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ یہاں کافروں کا ایک خیال پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے ہمارے دین پر تھے ویسے ہی آ جاؤ۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، کسی بھی نبی نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، بت پرستی کی ہی نہیں، کافروں کے جیسے عقائد نہیں تھے، لیکن اکثر انبیاء کرام علیہم السلام ایک مدت دراز کے بعد جب توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو جتنے وقت تک وہ خاموش تھے یہ کفار و مشرکین سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے انتہائی اکرام تھا، انتہائی اعزاز تھا، صادق و امین کا آپ کو لقب دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ نیک خصلت لوگ ایسے تھے زمانہ جاہلیت میں جو کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا کرتے، جو کبھی شراب نہیں پیا کرتے تھے، کبھی زنا نہیں کرتے تھے،
کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، اور انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں، ان کو بچپن ہی سے اللہ پاک معصوم رکھتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی پکار جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے پیش کی تو اس پکار سے پہلے آپ نے ایک بات پوچھی تھی قوم سے، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اتنی بڑی فوج ہے کہ تم کو تباہ و برباد کر دے گی، تم کو میری بات کا یقین آئے گا؟ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، اگر آپ کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی غلط بات سنی ہی نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ پوری قوم اس پر چوکنا ہو گئی کہ ضرور کچھ خطرے کی بات ہے، ضرور کچھ اہم بات ہے جو اس لیے اس طرح جمع کی آپ۔ لیکن جیسے ہی ایک خدا کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا حکم کیا، وہی قوم دشمنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہی نے اعلان کیا، تباً لک یا محمد الہذا جمعتنا، بد دعا دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی کے الفاظ میں اس پر بد دعا لوٹا دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بہرحال وہ لوگ اپنے خیال سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ہم مزاج ہے، ہمارا ہم عقیدہ ہے، ہمارا ہم خیال ہے، اس واسطے نبیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس اس دین کی طرف لوٹ جاؤ ورنہ ہم تم کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ کفار و مشرکین نے کیا۔ عام طور پر مومنین کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا ہے، عام طور پر اکثر زمانوں میں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی خاص طور پر اہل ایمان اور مسلمانوں کو نشانے بنا کر ایسے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کاغذات درستی کی فکر کرتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس طوفان کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیج دی کہ میں ضرور ظالموں کو برباد کر دوں گا، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین میں ان کے بعد تم کو جما دیں گے۔ زمین کی آباد کاری نتیجتاً ہر جگہ پر اہل ایمان کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ کچھ وقت کے لیے ویران اور برباد ہوئی، لیکن بعض آباد کاری ایمان والوں ہی کے ذریعے ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ایک فارمولہ دے رہے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں، ایک اہم کام دے رہے ہیں، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ یہ انعام، یہ فضل رب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس بات کا خوف کیے ہوں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، کل قیامت میں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یقین جانیے مسلمانوں، دشمنوں کی جو ہمت ہم پر زیادہ بڑھتی ہے، ہمارے خلاف منصوبے ان کے ترقی کرتے ہیں، اس کی اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم احکامات خداوندی سے روگردانی کیے ہوئے تھے، ہماری زندگیوں سے خوف خدا ختم، ہم اپنے نجی اعمال میں بھی اجتماعی اعمال میں بھی اس سے بے فکر ہیں کہ اس بات کا ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ خیانت ہمارے اندر گھس رہی ہے، سود خوری ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ایک دم عام ہو چکا ہے، امانت داری مفقود، کیوں نہ اللہ کی پکڑ اور گرفت آئے، نعوذ باللہ من۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلا فارمولہ تو اللہ یہ دے رہے ہیں، دشمنوں کی اس سازش سے اگر بچنا ہے
تو خوف خدا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. اور دوسرا کہہ رہے ہیں اللہ پاک میری دھمکیوں سے ڈرا ہو. وخاف وعید، جن جن چیزوں سے اللہ نے ڈرایا ہے، جن جن باتوں پر اللہ نے عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، جس بندے میں وہ چیز رہے گی اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرمائے گا. آخرت دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر دنیا ہی میں اس کو جمع دے گا. تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے. استفتحوا، بعض مفسرین نے اس کی ضمیر لوٹائی ہے کافروں کی طرف اور بعض نے لوٹائی ہے رسولوں کی طرف، اور دونوں صحیح ہے. انبیاء اور رسول کی طرف سے بھی یہ دعا کی گئی کہ اللہ جو وعدہ آپ نے ان پر عذاب کا کیا ہے جلدی لا کر معاملہ صاف کر دیجیے. اور کفار و مشرکین جرأت سے اور دھڑلے سے اللہ پر جری ہو کر یہ کہتے تھے ائتنا بعذاب ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر بتا نا. جو کہہ رہا ہے اللہ ہمیں برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تو لا کر بتا. سب نے فیصلے طلب کیے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سرکش اور ضدی کو اللہ نے برباد کر دیا. ہر زمانے میں یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو برباد کر دیا گیا. قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم ثمود کا کیا حال ہوا، قوم شعیب علیہ السلام کا کیا حال ہوا، قوم نوح علیہ السلام کا کیا نتیجہ رہا، سب قرآن میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. سرکش اور ضدی لوگوں کا اللہ صفایا کر ہی دیتے ہیں. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہوا. دنیا میں ان کو ذلت آمیز عذاب سے دوچار کیا گیا. کسی قوم کو آندھیوں کے ذریعے برباد کیا گیا، کسی قوم پر پتھروں کی بارش، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو مسخ کر دیا گیا، چہرے بدل دیے گئے. یہ انتہائی ذلت بھرے عذاب ہیں. لیکن چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کے بعد اور خطرناک عذاب ہوگا. دوزخ، جہنم، اس کے پیچھے جہنم بھی ہے. ایسا نہیں کہ یہ دنیا میں جب برباد کر دیے تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا. نعوذ باللہ منہ. دوزخ کا عذاب انتہائی سخت خطرناک ہوگا. یہاں مختصر الفاظ میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اس کے پیچھے جہنم ہے. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ بہت سارے عذاب ہوں گے. اس میں سے ایک سخت عذاب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اس کو پیپ پلائی جائے گی، پیپ کا پانی. احادیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہوں گے جن میں جہنمیوں کا خون اور پیپ سڑا ہوا جمع ہوگا. جب اہل جہنم تڑپ تڑپ کر پانی پانی چلائیں گے، پانی تو ان کو دیا نہیں جائے گا، یہی سڑا ہوا راد اور پیپ جو جہنمیوں کا نچوڑ ہوگا دیا جائے گا کہ لے پی. اتنا سخت ہوگا کہ اس کی بو بھی سونگھنے کی ہمت نہیں ہوگی. لیکن ادھر پیاس سے بھی بے چینی ہوگی. وہ پیاس کی بے تابی میں یہ سوچے گا کہ لاؤ اس غلاظت ہی کو پی لیتے ہیں. حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ پینے کے لیے چہرے کے پاس لے جائے گا، چہرہ جھلس جائے گا، سخت گرم بھی رہے گا، ہونٹ لٹک جائیں گے، کھال کھینچ لے گا. فرشتے جو عذاب پر مسلط ہوں گے لوہے کے گرز سر پر مار مار کر کہیں گے پی پی.
بے تابی سے پینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک اس کی منظر کشی کر رہے ہیں 5ویں آیت مبارکہ میں، تھوڑا تھوڑا گلے سے اتارنے کی کوشش کرے گا، نگل نہیں سکے گا، نگلا نہیں جائے گا، جا کر گلے میں اٹک جائے گا۔ اور بالکل یہ عالم ہوگا جو سکرات کا عالم ہوتا ہے، ہر طرف سے اس کو موت آئے گی۔ ہر طرف سے موت آئے گی کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے روئے روئے میں ایسا لگے گا موت کا منظر ہے۔ سکرات الموت انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس پر نصرت و مدد فرمائے۔ جب جان نکلتی ہے اس کی تکلیف مردہ بیان نہیں کر سکتا، ورنہ خوف سے زندہ لوگ مر جائیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ تقریباً 50,000 سال ہو چکے تھے مرے ہوئے۔ اس نے اٹھ کر جو سوال کیا کہ قیامت آ گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، لیکن میں نے تجھے اللہ کے حکم سے کھڑا کیا ہے، اب تو پھر سے اپنی جگہ چلا جا، مر جا۔ تو اس نے اس وقت ایک شرط رکھا کہ میں دوبارہ مر جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن موت کی جو تکلیف ہوتی ہے مجھے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے مرے ہوئے اتنے برس گزر چکے ہیں، آج بھی میرے جسم میں سکرات موت کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ سکرات موت کی مثال بعض علماء نے یہ دی ہے کہ کسی کانٹے دار ٹہنی کو لیجئے، اس پر کپڑا لپیٹ لیجئے، کاٹن کا کپڑا، اور اس کو زور سے کھینچ کر الگ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کپڑے سے یہ کانٹے دار ٹہنی کیسے باہر آئے گی؟ ایسے ہی جسم سے روح نکالی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ جہنمی کو جب جہنم میں یہ سزائیں ملے گی، اس کو ایسا لگے گا موت آ رہی ہے، موت ہر طرف سے موت، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں، موت کی تکلیف رہے گی لیکن مرے گا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت جو زیادہ ہوتی ہے، اگر آدمی کچھ دن تک اسی میں رہا تو وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، ہر طرف سے موت کا یہ مطلب ہے کہ مسلسل اس کو نئی نئی تکلیف محسوس ہوگی۔ اور یہ تو ہو گیا، اللہ پاک اور کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اور سخت عذاب ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، انتہائی خطرناک عذاب ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں جہنم کی سزاؤں کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک یہ وعید سنا رہے ہیں، اگر انسان کو عقل سلیم ہے، زندگی میں ہوش لے کر، ہوش کے ناخن لے کر فوراً اس عذاب سے بچانے کی فکر ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد 6 آیت سے اللہ پاک مثال پیش کر رہے ہیں۔ کافروں کے ذہن میں کچھ باتیں آ سکتی، کچھ خیالات آ سکتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ کچھ کفار و مشرکین تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پانی کا انتظام کر دے رہے ہیں، کہیں راستے بنوا دے رہے ہیں، کہیں بہت زیادہ رفاہی کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی تو صدقات خیرات میں ایمان والوں سے زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر کیا ان سے جہنم کی سزا ٹل جائے گی؟ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کفر کی روش اختیار کیے ہوئے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا تودا، کوئی چیز جلانے کے بعد اس کی راکھ جمع ہو جائے۔ یہ راکھ کتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ہلکی ہوائیں بھی اس کو منتشر کر دیتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک راکھ ہے، راکھ جس پر سخت تیز آندھی چلے، ہوا چلے، زوردار ہوا، کیا ملے گا؟ پوری راکھ ہوا لے اڑی، کچھ بھی نہیں بچا، بالکل صفایا کر دی۔ ایسی ان کے اعمال ہیں،
بظاہر لگ رہے ہیں کہ کام کے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے موت نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ موت کے بعد انسان اپنی زندگی کی ایک ایک نیکی تلاش کرے گا اور پا لے گا، لیکن کافروں کو نیکیاں کچھ نہیں ملے گی، بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے، اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں کسی بھی چیز پر ان کا بس رہے گا ہی نہیں، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے، یعنی راستے سے بھٹک کر بہت دور چلے گئے، اب آنا مشکل ہے۔ ایک خیال کا جواب دیا گیا کہ کچھ نیک اعمال اگر ان کے پاس ہیں تو کہیں ان اعمال کی بنیاد پر ان سزاؤں سے بچ تو نہیں جائیں گے۔ بنیاد نہیں ہے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ ابھی آگے دوسرے رکوع میں ایک مثال آ رہی ہے، دونوں کی بات کو درخت سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ درخت کی اگر جڑ نہ ہو تو ٹہنیاں کسی کام کی نہیں، اوپر پھل بھی نہیں آئے گا، نتیجہ بھی نہیں دے گا۔ اعمال جو ہیں یہ اوپر کی ٹہنیاں اور پھل ہیں، اور عقائد جو ہے، ایمان جو ہے، یہ جڑ ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی سزا بیان کرنے کے بعد ایک دوسری بات پیش کرنے کہ ذرا اس میں غور کرو کہ کیا اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا نہیں کیا؟ دوسرے خیال کی یہ تردید کر رہے ہیں۔ کچھ کفار کا یہ خیال ہے کہ دنیا ہی اصل ہے، بس یہاں فنا ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کی تخلیق کا بھی مقصد اعلیٰ ہے۔ اللہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے دوسروں کو لے آئے۔ آن کی آن میں اللہ پاک سارے لوگوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ موجودہ انسان جتنے زمین پر ہیں، ایک وقت تو آئے گا کہ ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، سب دوسرے لوگ رہیں گے۔ ایک قرن ختم ہونے کے بعد 80 سال، 100 سال، 125 سال کے بعد یہ سارے مٹ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، وہ جائیں گے، تیسرے آ جائیں گے۔ یہ سلسلہ تو زمین کی آبادی سے آج تک چل رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ختم کر دے، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ 8ویں آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اللہ پر بھاری اور بوجھل نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ چھوٹا بڑا کام کرتے ہیں تو دشواریاں پیش آ سکتی ہے، کچھ رکاوٹیں، اڑچنیں آ سکتی ہیں، کبھی ہمارا کام پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتا، لیکن اللہ پاک کے ارادے میں کوئی خلل ڈالنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ چیز اللہ کے سامنے کچھ بھاری ہے ہی نہیں۔ ایک اور خیال تھا ان کا، دنیا میں حمایتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سردار، ارے یہ فلاں کی پارٹی میں چلا گیا، اس کا باس فلاں ہے، اب اس کو چھیڑیں گے تو اس کی حمایت میں وہ بولنے کھڑا ہو جائے گا، لڑنے کھڑا ہو جائے گا، تو کل قیامت میں بھی یہی چلے گا کیا؟ 9ویں آیت میں اللہ پاک منظر کشی کر رہے ہیں، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ کل قیامت میں جب اللہ پاک جمع فرمائیں گے تو کمزور لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے، جو ان کے لیڈر تھے، جو دنیا میں ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، ان سے کمزور لوگ کہیں گے ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہر بات میں تمہاری بات مانتے تھے، کیا آج اللہ کے عذاب سے تم ہم کو کوئی نجات دے سکتے ہو، کچھ بچا سکتے ہو؟ یہ مکالمے دونوں کے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیے گئے۔ کہیں تو آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگے گا، وہاں ایک دم صاف اپنے آپ کو بری قرار دیں گے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم سن چکے ہیں، سردار لوگ بولیں گے جاؤ جاؤ جاؤ،
ہم تھوڑی تم کو گمراہ کیے تھے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی کیا؟ وہ لوگ مارے حسرت و افسوس کے کہیں گے کہ کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم بھی تم سے ایسے ہی ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے جیسے آج تم کر رہے ہو۔ یہاں سورہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کچھ بچا سکتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا ہمارے پاس خود ہی وہ چیز نہیں، ہم تم کو کیا دیں گے؟ اگر ہدایت ہم کو ملی ہوتی ہم تم کو ہدایت دیتے، اگر ہم خود ہدایت والے ہوتے تو تم کو ہدایت دیتے، کچھ ہی نہیں ملا۔ اب وہاں جب اللہ کے روبرو حاضر ہو چکے ہیں، اپنے عذاب دیکھ رہے ہیں، اپنی سزائیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو صاف کہیں گے اب لا حاصل۔ آج ہم جزا فضا کریں، خوب روئیں، گڑ گڑائیں، چلائیں، یا صبر سے کام لیں۔ دنیا میں جو مجرمین ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا مضبوط ثابت کرتے ہیں، سخت سخت سزائیں دی جائے، اتنا دن بھوکا رکھا گیا، اتنے ڈنڈے مارے گئے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخرت کے میدان میں ویسا نہیں ہوگا۔ سب کہیں گے اب ہم سب کے لیے برابر ہے کہ ہم گھبرائیں، ڈریں، چلائیں یا صبر کریں، ہمیں کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، ہمیں نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں ایک اور افسوسناک بات مجرمین کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ جب معاملے تمام ہو چکیں گے، فیصلے تمام ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ہو کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اس وقت تو شیطان ایک بات کہے گا۔ کب کہے گا؟ کفار و مشرکین جہنم میں اس کو ملامت کریں گے کہ کمبخت ہم کو راہ سے تو نے بھٹکایا تھا، اگر تو گمراہ نہیں کرتا نا تو ہم آج کہیں اور ہوتے۔ تو اس وقت شیطان ایک جملہ کہے گا، اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے اللہ پاک یہاں پیش کر رہے ہیں کہ معاملات تمام ہو جانے کے بعد شیطان کہے گا کہ یقیناً اللہ نے تم سے سچے وعدے کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کیا، میں تو جھوٹے جھوٹے دھوکے کے وعدے کرواتا تھا۔ اللہ پاک نے نعمتوں کے انعام کے بڑے بڑے وعدے فرمائے، وہ سب وعدے سچے تھے، اور شیطان کا وعدہ کیا تھا؟ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ شرک و کفر کو بھرا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ خلافی کیا۔ اور ایک بات سمجھ لو اچھی طرح سے، میں نے تم کو زبردستی گمراہی کے راستے پر نہیں چلایا تھا، بس ایک معمولی سی بات تھی، وہ کیا؟ میں نے تم کو بلایا، تم سب لبیک بول کے چلے آئے، صرف اتنا ہی قابو تھا کہ میں تم کو راستہ بتاتا تھا، تم اس راستے پر چلے آئے۔ تم کو عقل سے کام لینا چاہیے تھا، سمجھ سے کام لینا چاہیے تھا۔ ایک طرف تو اللہ کا وعدہ، دوسری طرف میرا وعدہ۔ اگر غور و فکر کرو گے تو وہاں شیطان جہنم میں کہہ رہا ہے اہل جہنم سے مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ڈانٹنا ہے نا تو مجھ کو کیا ڈانٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو ڈانٹو کہ عقل کہاں ماری گئی تھی، سمجھ کہاں چلی گئی تھی۔ ہم تو دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھدار معلوم ہوتے تھے، بڑے عقل مند تسلیم کیے جاتے تھے، ہماری عقل اس معاملے میں کہاں گئی تھی کہ یہ تو غلط راستہ ہے، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، یہ تو راہ حق سے ہٹا دینے والا راستہ ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا کہ آج میں تمہاری کوئی دستگیری نہیں کر سکتا، تمہاری پکار پر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم کچھ میری مدد کرو گے۔ دنیا میں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ شیطان کو بھی یہ لوگ مدد
فراہم کرتے ہیں اس کی اتباع کر کے، اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی انتھک کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں کہہ رہا ہے کہ آج نہ میں تمہاری پکار سن سکتا ہوں نہ تم میری پکار سنو گے، اور جو تم نے مجھے شریک قرار دیا آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ شیطان نئے نئے انداز میں آ کر معبودان باطل کو دماغ میں بیٹھایا تھا، بتوں کی عبادت، فلاں کی عبادت، فلاں کی عبادت، جو خدائی میں شریک کیے تھے آج میں سب کا انکار کر رہا ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ سب مناظر کفار و مشرکین کے لیے پیش کیے گئے، ذہن نشین کرنے کے لیے، ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے۔ خاص طور پر پچھلے انبیاء و رسل اور ان کے متبعین کا ذکر کیا گیا، لیکن اصل تنبیہ کرنا ہے مشرکین مکہ کو۔ ان کے بھی اعمال، ان کے بھی اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعینہ ہی ویسے ہی تھے جیسے پچھلے کفار و مشرکین کے اپنے انبیاء و رسول کے ساتھ۔ اس کے بعد اس رکوع کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک اب ان کے مقابلے میں مومنین کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، دونوں چیزیں ہیں بزرگوں اور دوستوں کامیابی تک لے جانے کی۔ صرف ایمان پر اعتماد کر کے رک نہیں جانا ہے، تھم نہیں جانا۔ ایمان تو بنیاد ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، لیکن ایمان کے بعد ایک دوسری چیز ہے عمل الصالحات، بڑا جامع لفظ ہے۔ ہر معاملے میں صحیح عمل ہونا چاہیے، اخلاق درست ہونا چاہیے، عبادات درست ہونا چاہیے، معاملات اور معاشرت درست ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کر لیں گے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ جنتوں کی دلکش منظر کشی کی جا رہی ہے، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، سرسبز و شاداب، ہرے بھرے، سدا بہار۔ جب نہریں مسلسل چل رہی ہے تو ان کی ہریالیاں بھی مسلسل رہی، اور تو اور اب اس میں جانے کے بعد واپس نکلنا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، نہ عمر ختم ہوگی، نہ وقت ختم ہوگا، نہ دل اکتائے گا۔ ایک جامع لفظ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں خالدین فیہا بإذن ربہم، اس میں اپنے رب کی اجازت سے یہ لوگ ہمیشہ آباد رہیں گے۔ خالدین فیہا بإذن ربہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی اصل یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں داخل ہونے والا ہمیشہ رہے، بلکہ اللہ کی یہ مرضی ہوگی کہ اب جنت ان کے لیے ہمیشہ، یہ جنت کے لیے ہمیشہ، اور اس میں آپس کی ملاقاتیں سلام ہوگی، سلام، تحیتہم فیہا سلام۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جنتی بھی آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، زندگی کی مبارکباد دیں گے تو کہیں گے السلام علیکم۔ فرشتے بھی اہل جنت کو خوب سلام پیش کریں گے۔ پیچھے سورہ رعد میں ہم نے سنا کہ بڑی کثرت سے فرشتوں کی تعداد آئے گی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں صرف سلام ہی سلام رہے گا، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام کہا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ بس ہر وقت السلام علیکم۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جنت میں سلامتی ہی رہے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ کھا لیا تو بد ہضمی، نیند نہیں ہوئی ہے تو سر بوجھل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی آرام نہیں ہوا، یا چلو عبادت کا وقت ہو گیا ہے کھانا پینا چھوڑو۔ جنت میں یہ سب کلفتیں اور مشقتیں نہیں رہے گی، ہر وقت سلامتی ہی سلامتی، اتنی سلامتی ہوگی، اتنی سلامتی ہوگی کہ ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آخر کی 3 آیتوں میں اللہ پاک
ایک مثال کے ذریعے سے بات ذہن نشین کروا رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ علم ترا، اس کا مطلب بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اب معلوم ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی، جیسا کہ ایک بہت پاکیزہ درخت ہے جو زمین میں جمع ہوا ہے اور اس کی جڑیں، اس کی ٹہنیاں اوپر بلندی پر ہیں، فی السماء، آسمان میں۔ کون سا درخت مراد ہے؟ مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ سب سے راجح قول یہ ہے کہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت بلندی میں اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آندھیاں اس کو اکھاڑ نہیں سکتی۔ اس کی صفات مشاہدے سے بھی معلوم ہوتی ہے، روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ کسی موسم میں اس کے پتے جھڑ کر گرتے نہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کھجور کے درخت کے گودے سے، ابھی کھجور کی بات نہیں ہو رہی ہے، گودے سے بڑی قیمتی غذا دستیاب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، چلو بتاؤ سب سے بہترین درخت کون سا ہے جس کے پتے کبھی گرتے ہی نہیں، جو کبھی خشک ہوتا ہی نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بولوں کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجلس میں اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ خود چھوٹے سے بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ بطور حیا کے، ادب کے آپ نے نہیں کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابو، میرے کے خیال میں آیا تھا، جواب صحیح تھا میرا، میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن تم لوگ کے ادب کی وجہ سے میں نے نہیں بولا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا اگر تو بول دیتا نا، تیرے جواب سے مجھے بھی بہت خوشی ہوتی، میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ بہرحال اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی بہت سی خوبیاں بیان کی۔ سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پھل بلندی پر ہوتے ہیں اور گندگی وغیرہ سے اور زمین میں لت پت ہونے سے پاک ہوتے ہیں، اور کھجور کے درخت کا کوئی حصہ رائے گاں اور بیکار نہیں جاتا۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے پتوں سے قیمتی قیمتی چٹائیاں آج بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے تنے کو بھی مختلف کام میں استعمال کیا جاتا ہے، گودا بھی نکالا جاتا ہے۔ اور کھجور کا پھل یہ تاثیر رکھتا ہے کہ سال کے ہر موسم میں کھایا جائے۔ گرمی میں بھی کھائیے کوئی نقصان نہیں، سردی میں بھی کھائیے کوئی نقصان نہیں، شدید بھوک میں کھائیے کوئی نقصان نہیں، اور پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں کھائیے کوئی نقصان نہیں۔ کھجور کی جو بیج ہوتی ہے، بیج، یہ عربوں کے یہاں پہلے بھی اور آج بھی جانوروں کا دانہ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح سے اس کا کوئی حصہ رائے گا نہیں ہوتا، اور اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہر وقت ہر آن یہ اپنے رب کی مرضی سے پھل دیتا رہتا ہے۔ آج تو اسٹوریج کا زمانہ ہے، ہر پھل کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کسی بھی موسم میں نکال کر بیچا جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے پھل ایسے ہیں جو کسی موسم میں کہیں دستیاب نہیں ہوں۔ قدیم زمانے میں جب پھلوں کو اس طرح محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تب بھی کھجور کا پھل سال بھر سنبھالا جاتا تھا اور کھایا کھلایا جاتا تھا۔ اور ابتدائی مراحل میں جب ابھی کھجور کچی ہے، اس وقت بھی اس سے بہت عمدہ چٹنی اور اچار بنائے جاتے تھے۔
اللہ کہہ رہے ہیں ہر آن وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ تو مومن کی یہ مثال ہے۔ کلمتن طیبتن سے یہ مراد ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جڑیں زمین پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل میں جمی ہوئی رہتی ہے، کوئی موسم اس کو تکلیف اور نقصان نہیں دیتا کا مطلب یہ ہے کہ حالات کبھی بھی مومنین کو ڈگمگاتے نہیں۔ اگر سچا مومن ہے، عمل کرنے والا ہے، حالات سے پریشان ہو کر کبھی ہارتا نہیں، ایمان چھوڑتا نہیں، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم بارہا سنتے بولتے ہیں، کیسی کیسی سزائیں تھیں، صرف ایک بنیاد پر کہ ایمان چھوڑ دے، لیکن ادھر سزا مل رہی ہے، جان لیوا سزا مل رہی ہے، ادھر زبان پر احد احد کی رٹ ہے، وہ ایک چیز دل میں بیٹھ گئی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ اور یہ ایک صحابی نہیں، اکثر صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ صحابہ کرام تو بہت بلند مقام ہیں، بعد والے کمزور مومنین میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہے کہ بڑی سزائیں دی گئی، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ اللہ نے ان کی دستگیری کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوسری مثال بھی سنیے، گندے کلمے کی مثال۔ گندے کلمے سے مراد ہے کفر شرک کے کلمات۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گندا درخت جو زمین کے اوپر ہی اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی قرار نہ رہے۔ اس کی مثال بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حنظل کا درخت ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لہسن کا درخت ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ گھاس پھوس ہوتی ہے جو اصل کھیتی باڑی کے درمیان میں آ جاتی ہے، جسے کسان رونتا بھی ہے اور فوراً اٹھا کر پھینکتا ہے۔ اس کو اکھاڑنے میں کوئی طاقت بھی نہیں لگتی، کوئی ہتھیار بھی نہیں لگتا، کوئی ثبات اور قرار رہتا ہی نہیں۔ اس کو بلندی پر جانا تو کیا، وہ نمو بھی نہیں پاتا، چڑھتا بھی نہیں۔ یہ مثال ہے کفر کی، یعنی کافر اپنے عقیدے میں بھی بہت کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ اس کو کچھ بات بول دیجئے متزلزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، اور عقیدہ کوئی ٹھیک سا ہو تو پائے، نتیجہ پائے، کچھ بھی نہیں۔ آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت اور مضبوط رکھتا ہے، اس مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی کی باتیں ہم نے سنا کہ حالات اور دشمنوں کی سزائیں یا کوئی بھی پریشانی ہو ان کو ایمان سے ہٹنے نہیں دیتی۔ آخرت سے مراد اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ ہے کہ برزخ کا عالم، موت کے بعد جب قبر میں رہتا ہے، وہاں سے حشر میں اٹھنے تک کا زمانہ، اس میں اللہ پاک اس مضبوط قول کے ذریعے مومنین کو مضبوط رکھتا ہے۔ منکر نکیر آ کر جو سوال و جواب کرتے ہیں اس میں یہ کلمہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ثبات اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، قبر میں نعمتیں بھی برحق ہیں۔ ظاہری طور پر چاہے ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، جن کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ یہ دوسری تفصیل آ جائے گی، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ برزخ کے عالم میں اللہ پاک ان کو جمع کر رکھے گا۔ کلمہ توحید کے متعلق آیا ہے کہ کھجور کا درخت تو فضا میں رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایک جملہ کہا ہے فی السماء، آسمان میں۔ مومن زمین پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں نا، آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر کلمہ توحید ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، دو شرطیں ہیں، ایک تو اخلاص کے ساتھ کہا ہو، دوسرے یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچاؤ، تو یہ کلمہ آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور عرش کے سامنے ایک خاص ستون کی شکل میں ہلتا ہے۔ اللہ پاک اس کو کہتے ہیں کہ ٹھہر جا،
وہ کہتا ہے کہ کیسے ٹھہروں، ابھی تک میرے کہنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ کلمات زمین و آسمان کی خالی جگہوں کو ثواب سے پر کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے انعامات ہیں۔ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ پاک اس درخت کو پروان چڑھاتے ہیں، پرورش چڑھاتے ہیں اور خوب پھلاتے ہیں، خوب پھلاتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالمین کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ اسی کلمے کے ذریعے سے وہ لوگ اور بھٹک جاتے ہیں، یعنی اس کلمے کا رد کرنے کی وجہ سے، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک دم آخری کلمہ جو 15ویں آیت کا دوسرے رکوع کی 6 آیت کا جملہ ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے نقل کیا گیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، کہ ہر مومن کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ پیش آیا یہ اللہ کی مشیت اور مرضی سے تھا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز جو کچھ ہمیں ملی ہے، چاہے اچھائی ملی چاہے برائی ملی، یہ اللہ کی مرضی سے ملی ہے، اور جو ہم سے چھوٹ گئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی ہے، وہ ہمیں ملنے والی ہی نہیں تھی، چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی کہتے ہو۔ مومن کو اس کا عقیدہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ آگے ان صحابہ کرام سے ایک سخت جملہ نقل کیا گیا ہے، ورنہ اگر اس بات کا اعتقاد اور یقین نہیں رہے گا تو ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا، نعوذ باللہ من۔ مومن کی یہ شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح حدیث میں نقل کیا گیا ہے وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے، دماغ میں بیٹھا لے کہ جو تجھے مل گیا وہ چھوٹنے والا نہیں تھا، اور جو چھوٹ گیا وہ ملنے والا نہیں تھا۔ اگر ہم یہ یقین بنا لینا بزرگوں اور دوستوں، تو زندگی سے آدھے سے زیادہ ہمارے حسرت و افسوس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم بہت پچھتاتے ہیں، ارے یار یہ ایسا کیسا ہو گیا، میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اور ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہم کوششیں کرتے ہیں، لیکن جو ہونا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم اس کو خوب اچھی طرح دل میں نقش کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک بندے سے کہتے ہیں کہ بندے سن لے، کچھ تو چاہتا ہے کچھ میں چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس کا یقین اور یہ ہمیشہ ذہن نشین ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے۔ یہ دونوں رکوع کا مختصر توضیحات اور تشریحات ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کے اعتقاد کو بھی درست فرمائے، ہم سب کے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد۔
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا اللہ، یا رحمان، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں ایمان میں پختگی اور ثبات عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے غلط عقائد سے ہماری حفاظت فرما، غلط اعمال سے ہمیں محفوظ فرما، دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے آپسی اختلافات کو ختم فرما، آپسی رنجشوں کو اپنے فضل و کرم سے بے باک فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائیے۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے ازلی دشمن شیطان کے وساوس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس کی غلط راہوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شرور و فتن سے بھی ہمیں محفوظ فرما، دونوں عالم کی کامیابیاں ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ، سارے عالم سے تیرے جتنے بندے بندیوں نے حج کا ارادہ کیے ہیں انہیں سہولتیں عطا فرما، راستوں کو ہموار فرما، غیب سے انتظامات فرما، انہیں حج مقبول و مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، جو امیدوار تھے مگر انتظامات نہیں تھے انہیں بھی اپنے غیب سے انتظامات عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس شرف سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں بھی بار بار اس فضیلت سے مشرف فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار زیارت حرمین شریفین اپنے دست قدرت سے عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی جائز و نیک تمناؤں کو پورا فرما، دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔